ملک کے اندر یہ بے شک کہتے رہے لوگوں کو بھوک ہے. بیکری کے ملازم نے ان کے اوپر لعنت بھیج کے امریکہ کے ایجنڈے پہ اب یہ IMF کی بات تو کر رہے ہیں لیکن پھر ساتھ کیا کہہ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بچیوں، میرے بیٹوں، میرے پیارے پاکستانیوں، یہ جو ملغوبہ کیا جا رہا ہے، جو 26ویں آئینی ترمیم کے سلسلے میں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اسمبلی عوام کی نمائندہ نہیں ہے. اس کو نہ عوام نے چنا، نہ عوام کو ان سے کوئی توقعات ہے، نہ وہ ان سے جمہوریت مانگ رہے ہیں. یہ پوری کی پوری پارلیمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں نا، آپ کے سامنے کتنے سینیٹر جو ہیں وہ ان ممبروں نے چنے، کہیں اور چنے گئے آگے. جو ہماری پارلیمنٹ ہے، اسمبلی ہے، قومی اسمبلی، وہ نہ قومی ہے نہ اسمبلی ہے. ایک جم گھٹا ہے، اکٹھا کیا ہوا لوگوں کا، اور اس میں پھر جو اس آئین کے لیے جتنا وہ ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں، جو ممبر نہیں مان رہا اس کو انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے. وہ PTI کے ہوں، وہ مسلم لیگ کے تو خیر ہے ہی نہیں، پیپل پارٹی والے بھی اپنے ضمیر کے خلاف ووٹ دے رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنا رستہ اختیار کریں گے. ان کی اتنی جنگ تو نہیں ہے، لیکن ان کے لیے مشورہ میرا یہی ہے کہ انہیں ان امینڈمنٹس کا کبھی ساتھ نہیں دینا چاہیے. کوئی کھلی فضا میں ہو اسمبلی اور لوگوں کو اس کے ووٹوں سے چنی ہوئی ہو، پھر وہ جو فیصلہ کریں، ترمیم بھی کریں، وہ پائیدار ہوگی. مولانا سے بھی یہ عرض کروں گا، یہ پائیدار اسمبلی نہیں ہے. آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ انتخابات کرنے چاہیے آگے جا کے. تو اس لیے اگر اس طریقے سے آپ پھر دیکھیں، وہاں سپریم کورٹ کے اندر بھی تماشے لگے ہوئے ہیں. الیکشن کمیشن بھی تماشے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے سپریم کورٹ کو بھیج دیا ہے، اور چیف جسٹس جو ہے قاضی صاحب، اس کے ساتھ میں تو سمجھتا ہوں اچھا نہیں کیا. بیکری کے ملازم نے ان کے اوپر لعنت بھیج کے اچھا نہیں کیا. لیکن کیا قاضی صاحب نے اچھا کیا؟ اس کی ساری فیملی کو، اس لڑکی کو بھی انہوں نے اٹھوا لیا ہے. یہ ہے قوت برداشت جو ہے. وہ باقاعدہ قرآن تو کہتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. تو یہ آپ اتنا برداشت بھی نہیں کر سکتے. بالصبر. اور وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّہِ
ولا تفرقوا. تو یہ بار بار اتحاد اکٹھا ہونے کے بجائے آپ کے اندر صبر بھی نہیں ہوتا. ایک آدمی کے اوپر اس طریقے سے رد عمل دے رہے ہیں. تو میں اس میں جو ترمیم ہے وہ مار کٹ کے لوگوں کو ہو بھی جائے تو کبھی وہ پائیدار نہیں ہوگی. اس 18ویں ترمیم میں اسی شک کے اوپر میں نے خلاف ووٹ دیا تھا. اس میں یہ تھا کہ ممبران جو ہیں ان کو انہوں نے غلام بنا دیا میرا نواز شریف صاحب کا 18ویں ترمیم کے ذریعے، زرداری صاحب کا اور عمران خان کا بھی تقریباً انہوں نے بھی اس کو قبول کر لیا. میں اکیلا ووٹر تھا جس نے اس ترمیم کے مخالفت میں کھڑا ہو گیا. پھر سعد رفیق نے بھی میرا ساتھ دیا. کشمالہ طارق کی یہ وہ تھی. اب کشمالہ طارق تو کہاں کی کہاں جا چکی ہیں. تو یہ ایک، لیکن آج زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب وہ اس کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں جس انہوں نے پورے آئین کی ترمیم کی ہے، 18ویں ترمیم. آج آپ نے اس قانون سازی کو خود جھٹلا رہے ہیں اپنے مقاصد کے حصول کے لیے. اتنا قانون کو، آئین کو اتنا کھلواڑ نہ بنایا جائے. آپ تو چونکہ براہ راست قوم کے نمائندے بھی نہیں ہیں، اس لیے بیچارہ آئین جو ہے وہ ہمارے ایک کھلونا ہے. ہم سب کے ہاتھ میں ایک کھلونا ہے. کوئی ادھر سے اس کو ٹھوکر مارتا ہے، کوئی ادھر سے ٹھوکر مارتا ہے، کوئی 18ویں ترمیم کرتا ہے، کوئی اب 26ویں ترمیم کر رہے ہیں. 26ویں ترمیم سے کیا ہے، پورا آئین کو بدل رہے ہیں. صرف ایک آدمی کو تحفظ دینے کے لیے، وہ ہیں قاضی فائز عیسیٰ. لیکن وہ کوئی آدمی جتنا بھی ہو، سونے کا ہو، ہیروں کا ہو، جواہرات کا ہو، ایک آدمی جو ہے وہ تو مر جانا ہے. اس نے وہ مارٹر ہے. ہزاروں کو بچائیں، قوانین بنائے سب کے لیے. ایک فرد کے لیے پرسن اورینٹڈ آپ آئین میں تجویز لائیں گے، اور اسی وقت اللہ تعالیٰ اس کو بلا لے. تو پھر فیض عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ اتنے چمٹے ہوئے ہیں، اتنے چمٹے ہوئے ہیں کہ لوگ سامنے کھڑے ہو کے ان پر لعنتیں بھیج رہے ہیں. نہیں کرنا چاہیے، لیکن لوگ کر رہے ہیں. اس سے زیادہ وہ قاضی صاحب اور کیا دیکھیں گے. ان کی بیگم صاحبہ بھی موجود کھڑی تھی. ان کے اوپر بھی الزام ہے کہ انہوں نے ڈبل شہریت لی ہوئی ہے. کہیں زرینہ ہے، کہیں سیرینہ ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کی فیملی کے لیے، میں نے تو ان کے والد عیسیٰ خان صاحب کے بارے میں اپنا ان کے بارے میں کہا تھا کہ قاضی عیسیٰ اور جینیفر عیسیٰ جو ہے ان کے بعد، تو اس میں میں پرسنل نہیں ہو رہا تھا. میں بتا رہا تھا کہ وہ اتنے یا تو انکنسرن ہیں کہ قائد اعظم جا رہا ہے زیارت میں. وہ تو جیسے یوسف کے بھائیوں نے اپنے بھائی کو کنویں میں لٹکانا تھا. زیارت تو کنواں تھا. وہاں پہ جو درخت بھی ہیں ابھی تک تحقیق یہ ہے کہ وہ آکسیجن بناتے نہیں، چھینتے ہیں. الرجی جن کو ہو بڑھا دیتے ہیں.
قائد اعظم تو کھانس بھی نہیں سکتے تھے. یہ میں کہتا ہوں کہ ہم ہر چیز کو جیسے قائد اعظم کا حال کیا وہی آئین کا کیا وہی پاکستان کا کیا, تو کب جا کے ہم ان چیزوں سے ہٹیں گے؟ ملک کے اندر یہ بے شک کہتے رہے لوگوں کو بھوک ہے, بڑے پیٹوں میں دولت جا چکی ہے. یہ آئی پی ویوز جو ہیں بجلی کو اور مہنگا کرو, تو اس طریقے سے یہ چیزیں صرف بجلی ہی نہیں ہے, پورا ملک بیٹھ چکا ہے. غربت کی لائن سے نیچے 50-60% لوگ جا چکے ہیں. کتنے فیصد بچے ہیں جو اسکولوں میں جاتے ہیں؟ 15%, 20%. دنیا کے اندر ہم مارے گئے ہیں. اس کے لیے بیٹھ کے آئین کے مطابق الیکشن کرائیں, جو نمائندہ ہے اس کو حکومت دیں, اور وہ اگر اپنے مینیفیسٹو سے وہ انحراف کرتا ہے تو پھر اس کو بھی نکال دیں, خواہ وہ عمران خان کیوں نہ ہو. تو میں تو ان چیزوں کی مخالفت کرتا آیا ہوں. میاں نواز شریف اس وقت مجھے لوگوں نے کہا کہ یہ تو آپ ووٹ دے رہے ہیں, اس کے بعد آپ کو تو نکال دیا جائے گا. میں نے کہا مجھے نکال بھی کوئی نہیں سکتا. میں ساری زندگی چونکہ ایک اچیو کی ہوئی تھی چیزیں, مجھے نکال دیتے اس وقت میاں نواز شریف صاحب. حالانکہ بعد میں تو اب مسلم لیگ جب میں شامل ہونا چاہتا تھا وہ مرے جا رہے تھے یہ کہیں مسلم لیگ میں شامل نہ ہو. یہ حالات ہیں آپ کے یہ جو لیڈرز ہیں یہ اس کے اوپر ڈکٹیٹر بن کے بیٹھتے ہیں, اپنی اولادوں کو آگے لے آتے ہیں. تو اس لیے یہ ہمیں اب سوچ لینا چاہیے کہ یہ ہمارے ملک کا, قوم کا, معیشت کا, انصاف کا, ان کی جڑیں بالکل انہوں نے زمین سے نکال کے رکھ دی ہیں. اب وہ جڑیں ہی نہیں رہی تو کیا آگے پنپیں گے. لیکن ہمیں ایک امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا ان ظالم اور اس طریقے کے لٹیروں سے جو آئین کے لٹیرے ہیں, جو پاکستان کے لٹیرے ہیں, جو غریبوں کے لٹیرے ہیں, جو اس ملک کے بے بس لوگوں کے لٹیرے ہیں. ان کی ہر چیز چھین لے جاتے ہیں. اور پھر دیکھیے ہو کیا رہا ہے. ہماری جو مسلح افواج پاکستان ہے وہ امریکہ کے ایجنڈے پہ اب یہ IMF کی بات تو کر رہے ہیں, لیکن پھر ساتھ کیا کہہ رہے ہیں وہاں پہ اتنے خوارج کو مار دیں گے, اتنے خوارج کو مار دیں گے, اتنے خوارج کو. او بھائی تمہاری کسی سے اس کے علاوہ بات بھی آتی ہے کہ ہم محبت بانٹیں گے تو محبت ملے گی, گولی مارو گے تو گولی ملے گی. کہیں تو محبت کر لو کسی ایک ہمسائے ملک سے ہی صحیح, نہیں کر سکتے. تو اس لیے آج جو ہمارے نوجوان آج شہید ہو رہے ہیں ہماری سرحدوں پہ, سرحدوں پہ کیا ملک کے اندر, بلوچستان میں, یہاں KB کے اندر, وزیر آباد میں, ساؤتھ وزیرستان میں, شمالی وزیرستان میں, ہر جگہ پہ لاشیں پڑی ہیں. تو کس کو بچاؤ گے؟ کبھی نہ کسی کو نہیں بچایا, تم بھی نہیں بچو گے. خدا کے لیے اپنے آپ کو بچا لو.